اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے اس بات پر کہ اہل سنت والجماعت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے جس کے منہج پہ میں بھی ہوں، اور میں اہل سنت کی کتابوں سے لوگوں کو دلیل دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے علاوہ سب کافر، پہلے یہ سمجھیں آپ۔ تو لوگوں کا یہ ہے ماننا کہ اہل سنت والجماعت ہی جنت میں جائیں گے بس۔ اہل تشیع ہیں، شیعہ لوگ ہیں، کیا وہ جنت میں نہیں ہوں گے؟ اچھے لوگ جنت میں ہوں گے جو صحابہ اکرام پر الٹا سیدھا نہیں بکتے ہوں گے، اور کچھ ہی لوگ ہیں شیعوں میں بھی غلط لوگ اور اچھے لوگ بھی ہیں شیعوں میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے بھڑکانے کے لیے فرقوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا کری ہیں بہت زیادہ۔ تو میں اب آپ کو ایک طاہر القادری صاحب کی ویڈیو سناؤں گا جس میں طاہر القادری صاحب بریلویت کے اوپر بول رہے ہیں۔ تو بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو اعلی حضرت کو نہیں مانے وہ سنی ہی نہیں ہے، یہ باتیں بولتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی ویڈیو دکھانا ضروری ہے، اور ان سے میرے اختلاف ہیں کافی، لیکن جو جس کی صحیح بات لگتی ہے مجھے وہ میں دکھاتا ہوں۔ تو یہ اہل سنت فرقہ کب بنتا ہے؟ جب بنتا ہے جب میں اپنے آپ کو صرف مسلمان مانوں اور دوسرے کو کافر سمجھنے لگوں، دوسرے مسلک والوں کو، تو یہ فرقہ بن جاتا ہے۔ اگر میں اہل سنت کی کتابیں مانتا ہوں تو یہ منہج ہے میرا۔ تو یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری سے میرے کچھ اختلاف بھی ہیں بہت زیادہ، لیکن میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ عالم ہیں، وہ ایک بہت اچھے عالم ہیں، ان کی 80% باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے ایک بات بھی کہی کہ دکانیں چلانے کے لیے لوگ اپنے مسلک چلاتے ہیں۔ تو یہ بریلوی لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان میں تو بہت ہی جاہلیت ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے علاوہ جو اعلی حضرت کو نہیں مانتا ہے اسے وہ سمجھتے ہیں کافر۔ اعلی حضرت کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ان کی صحیح باتیں ہیں وہ مانوں گا نا میں، ہر بات تھوڑی نہیں مانی جائے گی، نبی تھوڑی ہیں۔ تو جو نبی ہے صرف ان کے علاوہ کسی اور کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ بات بہت یاد رکھیں دھیان سے، تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگی صرف وہ مانی جائے گی بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے، وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے،
اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے، نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا میلاد بھلے مانے یا نہ مانے، اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے۔ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے لاکھ بار نہ مان، میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ کے میلاد کو مان۔ یہ فیصلہ ہے سنیت کا۔ بھئی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، یہ تو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے۔ دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے۔ تو آپ نے یہ طاہر القادری صاحب کی ویڈیو سنی، سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا آپ کو کہ فرقہ واریت کتنی غلط چیز ہے۔ دوزخ اور جنت کا فیصلہ اللہ کرے گا، یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ لیکن آپس میں اختلاف ہوں گے، ضرور ہوں گے اختلاف، لیکن محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے پیچھے نمازیں ہوں گی، یہ سب ہونا ضروری ہے۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ تو سب لوگ مسلمان ہوں گے، کوئی فرقہ میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ متفق کیسے ہوں گے ایک بات کو لے کر کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے۔ اگر اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ نہیں مانیں گے، بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ۔ اگر شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ تینوں فرقے نہیں مانیں گے۔ تب تک یہ فرقہ واریت ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے ابھی سے یہ ختم کریں اور ایک دوسرے نفرت نہ کریں، محبت سے ملیں سب سے، لیکن اختلاف رکھیں۔ آپ کسی کا ماننا کچھ ہے، میرا ماننا یہ ہے، بس اس سے آپ کو نہیں روک رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی۔ السلام علیکم۔